پہلا برج ایریز، انفرادیت، جرت، دلیری اور کچھ کار گزرنے کا حوصلہ، یہ ان کی طاقت ہے۔ اب اگر آپ کا راہو یعنی نارتھ نوڈ راہو ایریز میں ہے آپ کے چارٹ میں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی روح آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے آپ پہ بھروسہ کرنا سیکھو۔ صحیح۔ روح آپ کو کہتی ہے کہ آپ کو اندر اتنی انرجی ہے، اس کو آپ ضائع کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کے چارٹ میں راہو آپ کا جو ہے وہ ایریز میں ہے، تو پھر کبھی آپ آنکھیں بند کریں اور اپنے ماضی کی طرف دیکھیں، تو آپ کو نظر آئے گا آپ نے ہمیشہ اپنی مرضی دوسروں کی مرضی پہ قربان کی ہے۔ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آپ نے زندگی میں، رشتوں میں، چیزوں میں بیلنس رکھنے کے لیے اپنی شناخت تک قربان کر دی ہے۔ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آپ کی زندگی میں قربانی کا عنصر بہت زیادہ ہے، اور یہی ایریز، یہی راہو، یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو لیڈ کرنا ہے، آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ اللہ نے آپ کو جو انرجی دی ہے اس کو یوٹیلائز کریں۔ آپ اتنے دلیر آدمی ہیں، لیکن آپ کے سب کانشیس میں فیئرز ہیں، اور فیئر ہے آپ کا ہار سے، فیئر آف ڈیفیٹ، ہارنے کا ڈر جو ہوتا ہے نا، اس کو نکالنا پڑے گا۔ یہ ایریز کے اندر ہے، ہارنے کا ڈر نکالیں۔ اور صوفیانہ جو طریقہ ہے اس میں ہارنے کا ڈر، کائنات کی سب سے بڑی مثال مولا امام حسین علیہ السلام، 72 لوگ ہیں، سامنے لاکھوں کا لشکر ہے، ہار یقینی ہے لیکن ڈر نہیں ہے، لیکن ڈر نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ وہ یہاں ایک شعر مجھے یاد آ گیا، افتخار عارف صاحب کمالی پرسنالٹی ہے، حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، لیکن تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ واہ، ٹھیک ہے۔ دلیری، روح آپ کو کہتی ہے کہ مولا امام حسین کے راستے پہ چلنا سیکھیں۔ حق کی بات آئے تو بھلے آپ اکیلے ہوں، کھڑے ہو جائیں۔ ایریز کے اندر یہ انرجی ہے۔ اگر آپ کا راہو وہاں ہے، اللہ پہ توکل کریں۔ اللہ کا توکل سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ غیب سے راستے کھولے گا۔ آپ کا مقصد دنیا کو صرف یہ دکھانا ہے کہ اگر آپ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آپ اکیلے بھی کائنات کا نظام بدل سکتے ہیں۔ دوسرا سٹار ٹورس، ٹورس میں ایک اور انرجی اللہ نے رکھ کے بھیجی ہے، وہ ہے کریٹیوٹی اور گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری۔ اگر آپ کا راہو ٹورس میں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی روح کا مقصد ہے میٹیریل ورلڈ میں رہ کے، میٹیریل ورلڈ میں دنیا چھوڑ کے نہیں، میٹیریل ورلڈ میں رہ کے شکر کرنا اور سکون کی تلاش کرنا۔ اللہ کہتا کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہے۔ اب اگر آپ یہی دیکھیں، آپ کا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں تین چیزوں کے ساتھ اس کو بیان کر رہا ہوں۔ آپ کا راہو ہے ٹورس میں، آپ نے آنکھیں بند کی، اپنے ماضی کو دیکھا، تو آپ کو نظر آئے گا آپ کے اندر کوئی طوفان چل رہے ہیں، حالات کے بارے میں یہاں تو آپ کوڑ رہے ہیں، یا آپ کی روح کے اندر کوئی ایسا کام ضرور ہے کہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں، ہو نہیں رہا۔ آپ کی زندگی میں کرائسس ہیں اور آپ ان کو حل نہیں کر پا رہے۔ آپ کے اندر جو ہے نا وہ ایک طوفان ہے، آپ کے اندر ایک سائیکلون چل رہے ہیں، آپ اس سے باہر نہیں نکل رہے۔ آپ دلیر ہیں، آپ مہم جو ہیں، آپ کے اندر اتنی انرجی ہے کہ آپ حالات کو بدل سکتے ہیں، موقع نہیں مل رہا۔ ایسی صورت میں ذہنی تناؤ ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو اپنی روٹ سے جڑنا ہے، آپ کو اپنی منزل سے جڑنا ہے۔ آپ کی زندگی میں ٹورس میں ایک اور چیز بڑی خوبصورت ہوتی ہے، بیوٹیفیکیشن، خوبصورتی۔ خوبصورتی اللہ نے، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ اللہ بہت خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ خوبصورتی آئے گی نا تو خوبصورتی صرف رزق کو پانے میں نہیں ہے، خوبصورتی صرف رزق کو حاصل کرنے میں نہیں ہے، خوبصورتی رزق کو اچھے طریقے سے بانٹنے میں ہے۔ امام غزالی نے کہا تھا
کہ جو ہے دولت مندی کا راز بانٹنے میں ہے، لوگ اس کو جمع کرنے میں ڈھونڈتے ہیں. ہوں ٹھیک ہے. حلال رزق، خوبصورتی. اب سائنس کہتی ہے کہ جب آپ شکر ادا کرتے ہیں نا تو آپ کے اندر کچھ ایسے نیورونز بنتے ہیں جو آپ میں کام کرنے کی، اس کو بہترین طریقے سے کرنے پوٹینشیل کو کا بہتر پوٹینشیل کرتے ہیں. بناتے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم، میں اس کو بڑھاتا جاؤں گا. ہوں کس کو بڑھاتا جاؤں گا؟ آپ کی ورکنگ کیپیسٹی کو، آپ کے اندر کے سکون کو، آپ کی چیزوں کو. ہوں آپ قرآن کو سائنٹیفک ڈائمینشن میں دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ تو جو ہے وہ بالکل کس صحیح کس بات. زبان میں آپ سے بات کر رہا ہے. تو روح کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں، دنیا میں رہتے ہوئے سکون کی تلاش میں، اللہ کی قربت میں. جیسے جیسے آپ اللہ کے قریب جائیں گے آپ کے راستے کھلتے جائیں گے، آپ خود بھی فائدہ اٹھائیں ہوں اور لوگوں کی زندگی میں بھی سکون لے کے آئیں. صحیح. سکون بانٹنے سے آتا ہے، سکون جمع کرنے سے نہیں آتا. سورہ ہمزہ میں ہے وہ جو ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہوں اور اگلی آیت الذی جمع مالا وعددہ، ہلاکت ہے ان کے لیے جو، مطلب اگلی آیت میں کہتے ہیں کہ جو مال جمع کرتے ہیں اور اس کو گنتے رہتے ہیں. تو جو جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے ہر وقت، وہ بانٹنے سے اس کو، گریٹیٹیوڈ، بالکل. شکر ادا کریں.